غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات خالق ارض و سماوات کے لیے ہیں، جس نے ہماری راہبری رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور اہل کائنات کے لیے اس میں راہ ہدایت، کتاب زندگی، ضابطہ حیات دے کر بھیجا۔ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، داخل ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ جو کلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شوشہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ من و ان کامل اور اکمل کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا ترجمہ اور قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی جو آیت اب آ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اللہ سے یہ طلب تو کیا ہے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صحیح روشنی دکھا دے، اور صحیح روشنی کی پھر بندہ خود ہی تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی وضاحت کر رہے ہیں روشنی کون سی ہونی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ ہدایت، وہ نعمت جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہدایت کی جو بندہ طلب کرتا ہے، اس ہدایت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ منعم علیہ جو لوگ ہیں اس جیسا راستہ ہمیں دکھانا ہے، جن پر تو غصے ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یا جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس پر ہمیں آپ نے لے کر نہیں چلنا۔ اے اللہ اور بندے کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی بات کہتے ہیں کہ حدیث میں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو اس نے سوال کیا میں نے اس کو دیا ہے۔ جو دل و جان سے جو طالب حقیقی ہوتا ہے، جو اپنا حق صحیح طلب کرتا ہے اور اس پر مستقیم بھی رہتا ہے اور اس پر قائم رہنا بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے نصیب میں یہ قائم رہنا، اس کے اوپر میں رہوں۔ اور یہ تین لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو راستہ جب آدمی طلب کرتا ہے، اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اپنی زندگی کا یہ طلب کیا جاتا ہے میری زندگی کس طرح گزرے، تو اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے لے چل سیدھے راستے پر، جو سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ منعم علیہ کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات نازل کیے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ اور وہ یہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، والصدیقین، اور صدیقین ہوں گے، والشہداء والصالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین، تین لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اسے جب انسان اللہ رب العزت سے یہ طلب کرتا ہے مجھے انعام منعم علیہ جو لوگ ہیں ان کے میں شامل کر، دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ غصے ہوتا ہے، مغضوب علیہم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ظالین، ہم ان پر تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ انسان ہوتا ہے، اور صدیق کی آدمی کو دیکھنا چاہیے صدیقین کون ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں اگر ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا تم سے کبھی نہ بولتا،
میرے قبیلے والوں، اور لوگوں کو پہاڑی پر کھڑا کر کے بلایا، اور اس وقت بھی کہا کیا میں نے زندگی میں تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ صادق اور صدیق. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، تھوڑا بہت تردد کسی نے کیا، سوچنا کسی نے کیا، کچھ عرصہ سوچا، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے فوراً ہی اس کو حق کو اپنا لیا، اور فوراً پہلی ہی دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. جو شریعت کی نعمت ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آدمی جو اس کو قبول کرتا ہے، اور جو صدیق ہوتا ہے یا منعم علیہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر رب العزت اپنا انعام کرتا ہے، وہ دل اور جان سے ان کا وجود اور ان کا دل ایک ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، زبان سے نہیں کہنا، زبانی کلامی یہ بات نہیں کرنی. اور اب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں انبیاء میں سے ہیں، صدیقین ہے، اور جو صدیق ہوتا ہے وہ ہر زبان میں، ہر آن میں، اور اس کی زبان اور اس کا جسم اور اس کی روح جو ہے نا ایک ساتھ ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز نچھاور کرنے کے لیے کہا تو آپ نے سارے کا سارا گھر کا سارا سامان آپ کے سامنے رکھ دیا، اور قبر بھی ساتھ، حضر بھی ساتھ، ہر جگہ پہ صدیقین کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رول ادا کر کے دکھا دیا. اسی طرح جو شہداء ہوتے ہیں وہ اپنا ہر بات کے اوپر، اپنے وطن پر اور اپنے جو اسلام ہے اس کے اوپر وہ اپنی تک جان تک قربان کر دیتے ہیں. اور جو اتنے جو صالحین لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ان میں کسی قسم کی کجروی نہیں ہوتی، پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ اولو الالباب ہوتے ہیں. اور جو بھی اس کتاب میں رب العزت نے فرمایا اس کو اوپر من و ان عمل کرتے ہیں. اور دیکھیں آگے چل کر یہ بات کہی جا رہی ہے مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، اور مجھے ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا. مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو رستے کا تو پتہ چل گیا، ہدایت تو ان کے سامنے آ گئی، اور اس ہدایت کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس سے ہٹ گئے. جس آدمی پر غصہ کیا جاتا ہے، جن کو اوپر غصہ کیا جاتا ہے، مغضوب کا غضب ہونا، غصہ ہونا. اور اللہ رب العزت جس آدمی پر غصہ کرتے ہیں وہ اس لیے غصہ کرتے تمہیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، تمہیں میں نے بتا دی بات، اور تم نے ہدایت تیرے سامنے، ہر چیز ہے تیرے سامنے، اور پھر تو اس سے ہٹ گیا. اور اس لیے ان لوگوں کو مغضوب کہو، اور ان کی سزا رب العزت نے ان کو بہت ان کی سزا سنائی ہے، کیونکہ وہ خالی مغضوب نہیں ہوئے. یعنی پھر اس کے بعد یہ کیا کہ ان لوگوں نے اس پہ ہٹ درمی کی کہ سمجھ تو آ گئی، اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس کتاب کی، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی مخالفت کے آگے سامنے کھڑا ہو جانا. اور ان لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا اور نبیوں کو شہید کیا، جو لوگ ان کی اس دین کی دعوت تھے، لیکن بظاہر زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، زبان سے تو ہدایت دی، ان کے اوپر سب نے پیش کی، لیکن اس کی خالی خاموش نہیں رہے اور انہیں مخالفت کی انبیاء کے. اور حتیٰ کہ دل و جان اس نے قبول بھی اگر کیا ہے، دل جان سے نہیں کیا، دل کی امادگی سے نہیں اس نے قبول کیا. آج ہمارے مسلمان بھی اس طرح ہیں، لیکن زبان سے تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دے رہے ہیں. جب اللہ کی آیت ان کو سنائی جاتی ہے، جب اللہ کا فرمان سجایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت بتائی جاتی ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، یہ کیا بات کرتے ہیں، آپ اور کوئی بات کریں. لیکن اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے بھی انبیاء کے در پہ ہو گئے، اور انبیاء کو انہوں نے روکا بھی، آگے روڑے بھی اٹکا، اور ساتھ انبیاء کو پائے در پائے بہت انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا. اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ
کے اوپر بھی فرمایا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں تمہیں انعامات اتنا دیا کہ تمہارے اوپر میں نے بادلوں کے سائے کر دیے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور میں تمہارے اوپر منّ اور سلوہ بھیجا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. تمہارے اوپر بادل بھیجے، تمہارے اوپر ہمیں سائے بھیجے، تمہارے اوپر من اور سلوہ بھیجا، اور کھاؤ پیو خوشگوار کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. آگے ساتھ ہی فرما دیا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان کے اوپر خود ظلم کیا. ہمارے سامنے ہدایت ہے، قرآن ہے، اور واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی، اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، تم نے میرے کہنے کی، میری ایتوں کا انکار کیا ہے، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تم اپنے آپ کو جو تمہارے اندر غم اور خوف کے جو بادل چھٹ رہے ہیں نا، یہ تم نے اپنے لیے خود ہی ان کو اپنے لیے اپنے مقدر میں کیا ہوا ہے. اور یہ مغضوب علیہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ہر چیز کو جٹلاتے ہیں تو اسی لیے اللہ رب العزت یہ فرمایا ہے من لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کر دی ہے. وہ مغضوب علیہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر غضب ہوا ہے، جن کے اوپر ہدایت آئی ہے، ہدایت آنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد ان کے سامنے اور ہٹے بھی نہیں، اور دین کے سامنے اللہ کی بات کے سامنے اگر کھڑے ہو گئے، یہ ایسے نہیں ہم کرنے دیں گے، ایسے نہیں ہم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ تعالیٰ ان سے اوپر غصے میں، یہ بھی غضب اسی ویسے مغضوب سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت پھٹکار بھی کر دی، وغضب علیہ، اور ان کو غصہ بھی ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کو بدر اور خنزیر رب العزت نے بنا دیا. اور جب ان کے سامنے، جب بندے کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے آیت آئی، یہ خالی ان لوگوں کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص بھی مسلمان ہے، مومن اپنے کلوانے والا، اس کے سامنے جب اللہ کی آیت پیش کی جاتی ہے، اگر نہیں مانتا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس جو نہیں مانتا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دیتا ہے. وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر پہنچا اللہ کا غضب، غصہ. غیر المغضوب یہ ہوتا ہے ان کے اوپر. اور ظالم جو ہے آگے وہ ان کی یہ بات یہ ہو رہی ہے، زال جو غلو کر جاتا ہے دین میں سے. ہم نے بات یہ کر رہے ہیں جو دین میں غلو کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، دین کی بات کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، تو اس کو مانا تو ہے، وہ پیغمبروں کے رتبے کو آگے سے آگے لے گیا گا. کہاں تک لے گیا وہ شخص؟ رہبانیت کے درجے پہ لے گیا، اور اس نظام کو کھڑا کر کے دین کے نام کے اوپر اور اپنی مرضی کے جب ہتھیار چلاتا ہے، اور انبیاء کو اور ان کو اللہ کا کسی نے بیٹا بنا دیا، اور کسی نے اللہ کے ساتھ ملا دیا. اللہ کی شان کے ساتھ جس کا جتنا رتبہ ہو اس کے مطابق رہنا چاہیے. ظالم جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو غلو کرتے ہیں اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے پاس سے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، بغیر حق کے. ولا تتبعوا اہواء قوم، یعنی قوم کی جو اہواء خواہشات جو ہے نا ان کی پیروی نہیں کرو، اس کے پیچھے نہ چلو. جو میں نے تم کو دین دیا، جو میں نے تم کو کتاب دی، اس کے اوپر چلو. اور ہم بھی یہ سوال کرتے گئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ان لوگوں کی طرح ہم نہ ہو جائیں. خالی ہر وقت نماز میں جب ہم کہتے ہیں ان الفاظ کے معنی اور مفہوم اور ان کی جو روح ہے، جو سینس ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کرے گا، اور اس کے اوپر ہم چلتے بھی رہیں گے. اور فرمایا دوبارہ سنیے
یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، یعنی بڑھاؤ چڑھا کے جتنا حکم دیا ہے، جتنی بات کہی ہے اتنی لے جاؤ، نبی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق نہ لے جاؤ، اس میں غلو نہ کرو، اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو۔ غیر المغضوب لا تتبعوا اهواءکم قد ضلوا من قبل، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کیا، وضلوا عن سواء السبیل، جو سیدھا رستہ تھا جس کا مانگا تھا صراط المستقیم، اس سے وہ ہٹ گئے۔ بظاہر وہ مسلمان رہے، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے رہے، بظاہر یہودی رہے، بظاہر عیسائی رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے رہے، اور ہم بھی مسلمان بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنی اس حدود سے جب آگے تجاوز کریں گے، جن لوگوں کا، جن باتوں کا رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، جب ہم اس سے آگے تجاوز کریں گے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ طلب ہدایت ہے۔ جب ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ خاکہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے، دین میں غلط بھی نہ کرے، آگے بھی نہ بڑھے، جن پر غصہ ہوئے اللہ تعالیٰ اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کی لعنت نازل کی اور ان کے اوپر غضب ہوا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کیوں؟ یہ لوگوں کو ان کی ہدایت آئی تھی، ان کے پاس ہدایت موجود تھی، ہدایت کے اوپر نہیں چلے، اپنی مرضی کے اوپر چلے۔ اور اسی صورت کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا قسم، اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، یہ جو ہے نا، یہ صلاۃ جو یعنی جو نماز ہے، یہ سورت جو فاتحہ ہے، یہ کیا ہوا؟ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصفین، دو میں بانٹ دیا اس کو نا، بین عبدی نصفین والے عبدی ما سالا، میرے بندے کے لیے وہ ہے جس نے اس کے سوال کیا، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب میرا بندہ جب یہ بات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت آگے کیا کہتے ہیں؟ حامدن عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اور اللہ رب العزت آگے سے کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔